جو دوسروں کی دولتوں پہ قبضے کر رہے ہیں وہ اپنا انجام سوچیں، جو دوسروں کی زمین و جائیداد کو ہڑپ کر رہے ہیں وہ اپنا انجام سوچیں، جو دوسروں کی زمین و جائیداد پر قبضے کر رہے ہیں وہ اپنی فکر کریں، جو امانتوں میں خیانت کر رہے ہیں، یتیموں، غریبوں، بیواؤں، مسکینوں اور فقیروں کا حق مار رہے ہیں وہ اپنا انجام سوچیں۔ حق مارنے کی کئی قسمیں ہیں، آپ صاحب حیثیت اور زکوٰۃ نہیں دیتے تو یہ بھی حق مارنا ہوا ہے۔ آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے اور اس 1,00,000 روپے پر 1 سال گزر چکی ہے، اگرچہ اس 1,00,000 روپے میں 7.5 تولے سونا یعنی 85 گرام سونا نہیں آ رہا ہے، لیکن 52.5 تولے چاندی تو آ سکتی ہے، یعنی 1,00,000 روپے میں 52.5 تولے چاندی آ سکتی ہے، اور اتنا پیسہ تمہارے پاس ہے اور 1 سال گزر چکی ہے تو آپ پر 1,00,000 روپے میں 2,500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے جو آپ غریبوں کو دیں گے۔ اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو یہ غریبوں کا حق مار رہے ہیں۔ جب چھوٹی سی تھوڑی سی مٹی لینے کا انجام یہ ہے تو آپ غریبوں کا، مسکینوں کا حق مار کر زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، تو ہم اور آپ اپنے انجام کے بارے میں فکر لگائیں کہ ہمارا اور آپ کا انجام کیا ہوگا اگر ہم اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو یہ حق مارنا ہی ہے۔ شراب کی حرمت کا اعلان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لڑکیوں کو جو زندہ دفن کیا جاتا تھا آپ نے لڑکیوں کے مقام و مرتبے کو بلند کیا۔ کسی حدیث میں نہیں آتا جو اپنے لڑکوں کو پالے گا، پوسے گا، پڑھائے گا، لکھائے گا اور ان کا نکاح کر دے گا اللہ اس کو جنت میں میرا پڑوسی بنا کر رکھے گا، یہ کہیں نہیں کہا تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جن لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، 4 سال پال پوس کر جن کو پکڑ کر دفن کر دیا جاتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لڑکیوں کو عزت دیتے ہیں جس باپ کی 3 بیٹیاں ہوں گی اور جس نے ان کو پالا ہوگا، بڑا کیا ہوگا، ان کو پڑھایا ہوگا، ان کو اچھا ادب سکھلایا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ تینوں بچیاں پھر اس نے جن کی شادی کر دی ہوگی، ان بچیوں کا نکاح کر دیا ہوگا، ان کا گھر بسا دیا ہوگا، ان کو دیندار لڑکوں کے نکاح میں دے دیا ہوگا، قیامت کے دن یہ بچیوں کا باپ ان 3 لڑکیوں کی شادی کرانے والا قیامت کے دن میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ پھر آپ نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیوں کو پڑھانے اور لکھانے والا بھی قیامت کے دن میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ پھر ایک صحابیہ اٹھی روتی ہوئی کہنے لگی اے اللہ کے نبی میرے پاس تو 3 بیٹیاں نہیں ہیں، 2 بھی نہیں ہیں، میرے پاس تو ایک ہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بیٹی کو ہی پڑھا لکھا، اچھا ادب سکھلا، اس کی شادی کسی دیندار لڑکے کے ساتھ بالغ ہو جانے کے بعد کر دے، وہ ایک بچی کی پرورش کرنے والا بھی قیامت کے دن میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ میرے بھائیوں، جنت کی بشارت لڑکیوں کی پرورش پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ یہاں ہم اندازہ لگائیں کہ اللہ اسلام نے لڑکیوں کو کیا عزت دی ہے، کیا عزت۔ ایک عزت اور دیکھ لو، شادی کے موقع پر ہم اور آپ جاتے ہیں باراتی بن کر، 300-400 آدمیوں کی بارات لے کر، لڑکا بھی جاتا ہے، لیکن نکاح سب سے پہلے کس کا ہوتا ہے؟ لڑکی کا۔ لڑکی کی اجازت کے بنا، لڑکی کے سگنیچر کے بنا لڑکے کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کی شادیاں ہوئی ہیں ان سب کو معلوم ہوگا، جن کی شادیاں ہوئی جاتی نا، آپ کے ہاں بارات جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے؟ آج کل کہنا پڑ رہا بارات، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو کہنا چاہیے چور اور ڈاکو جو باراتوں میں جاتے ہیں۔ حقیقت ہے، یہ لڑکی والے کے ہاں جاتے ہیں،
ارے اس زمانے میں کبھی یہ دور چلتا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے زمانے میں نہ ٹرینیں ہوتی تھیں نہ گاڑیاں ہوتی تھیں، تو پہلے بیل گاڑیوں پر کھچروں پر یہ لوگ جاتے تھے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، اور شادی کرا کے جب لاتے تھے تو راستے میں لوٹ لیے جاتے تھے سونا چاندی کپڑا لتا، تو اس لیے بارات کا سلسلہ چلا۔ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جب آدمی جا رہا تو 100 150 200 آدمی لے کے جا رہا تاکہ ہمیں کوئی لوگ لوٹے نہیں اور ہم دولہا اور دلہن کو نکاح کرا کے خیریت سے گھر پہ لے آئیں، اس لیے یہ بارات کا سسٹم نکلا تھا سسٹم۔ لیکن آج کل ٹرینوں کے زمانے میں آج کل ہر تھانے کے باہر پولیس، ہر گاؤں میں پولیس تھانہ موجود ہے، چوری اور ڈکیتی کا تصور نکل چکا ہے، قافلہ اب لوٹا نہیں جا سکتا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن یہ پرتھا اب تک چلی آ رہی ہے، یہ نکلی تھی کسی اور وجہ سے لیکن چلی آج تک آ رہی ہے۔ 300 اور 400 آدمیوں کی بارات لڑکی والے کے یہاں پہنچ گئے۔ اب لڑکی کا باپ بیچارہ سوچ رہا ہے کہ اچھی سے اچھی مٹھائی کھلاؤ، کیونکہ یہ لوگ منہ پھٹ لوگ ہوتے ہیں، بارات میں جتنے آتے ہیں منہ پھٹے ہوتے ہیں۔ منہ پھٹ کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ اگر تھوڑی سی بھی مٹھائی میں یا کھانے میں کمی ہو گئی تو زندگی بھر لڑکی کو تانے مارے جائیں گے، تیرے باپ نے تو عزت ہی نہیں کی ہماری۔ اس لیے لڑکی کا باپ جانتا پہلے ان کے پیٹ کی جہنم کو بھرو اور اچھا سے اچھا کھلاؤ، جب تک اس کے پیٹ کی جہنم کو سکون نہیں ملے گا تب تک میری بیٹی سکون کے ساتھ گھر میں نہیں رہ پائے۔ اب بارات پہنچ گئی، نکاح کا وقت آیا۔ پہلے لڑکے کا نکاح نہیں ہوتا ہے، پہلے لڑکی کا ہوتا ہے، اور لڑکی کا حقیقت میں نکاح نہیں ہوتا ہے بلکہ لڑکی سے اجازت لی جاتی ہے۔ شاید آپ کے ہاں معلوم ہوگا، پیچھے لے جائیے پیسہ سر، وہاں گنیے، ہم ان کو بند کرا رہے ہیں، شور نہ کریں، آپ کی آواز بھی کانوں میں آ رہی ہے۔ چندہ اتنا ہو گیا ماشاءاللہ کہ 2 دن تک گنتے رہیں گے۔ تو سنیے، لڑکی کی اجازت لیتی، آپ لوگوں میں جس کا نکاح ہوا ہوگا معلوم ہوگا، ایک وکیل ہوتا ہے اور 2 گواہ۔ وکیل اور گواہ یہ دونوں جاتے ہیں لڑکی کے پاس، رجسٹر لے کر یہ طے ہو جاتا ہے اسی وقت، مہر کتنا ہوگا، یہ کتنا ہوگا، لڑکے کا نام، لڑکے کے باپ کا نام، لڑکے کی عمر، محلہ، گاؤں سب لکھ دیا جاتا ہے، اور پورا مہر اتنا اتنا سب لکھ کے اس کے بعد لڑکی کے پاس جایا جاتا ہے۔ ایک وکیل ہوتا ہے اور 2 گواہ، اور لڑکی کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ اس لڑکی کو گھیرے رہتی ہیں بہت سی سہیلیاں اس کی اور تمام لڑکیاں، وہاں رجسٹر رکھ دیا جاتا ہے، اور اس وقت وکیل پوچھتا ہے، وکیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوچھے، سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوچھے۔ جیسے مان لیجئے کسی لڑکی کا نام زینب ہے یا کسی لڑکی کا نام اسما ہے، تو اب ایسے پوچھا جائے گا، وہ وکیل اتنا جاننے والا ہونا چاہیے، ہر آدمی کو وکیل مت بنائیے۔ اب اس لڑکی سے یہ پوچھے کہ ہاں اسما یا ہاں زینب، فلاں فلاں کی بیٹی زینب، فلاں فلاں کے بیٹے اس نام کا، مثلا محمد اسلم کسی کا نام ہے اور اس کے باپ کا نام محمد اکرم ہے، ہاں محمد اسلم صاحب سن آف محمد اکرم یا اکرم صاحب کے بیٹے محمد اسلم کے ساتھ آپ کا نکاح اتنے روپے مہر کے عوض، یا اتنا سونا یا اتنی چاندی یا اتنا کپڑا مہر کے عوض آپ کو ان کے نکاح میں دیا جا رہا ہے، کیا آپ اس لڑکے کو نکاح میں قبول کرتی ہیں؟ کیا وہ لڑکا آپ کو قبول ہے؟ وکیل زور سے پوچھے گا، اتنی زور سے کہ اس لڑکی کے کان میں یہ آواز جائے۔ اب 2 طریقے ہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ لڑکی بول دے ہاں مجھے وہ قبول ہے، اور اگر نہیں بولتی ہے، خاموش رہتی ہے تو وہ بھی کافی ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا اذنھا سماتھا، اس لڑکی کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے، زبردستی اس سے نہیں کہلوایا جائے گا۔ کچھ جاہل لوگ پہنچ جاتے ہیں، قبول کیا؟ اب وہ خاموش ہے، بتاؤ بیٹا قبول کیا؟ بیٹا ہم نے سنا نہیں، بولو قبول کیا؟ اب وہ شرم، بیچاری کنواری لڑکی ہے، شرم آ رہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کے ماحول میں تو واٹس ایپ پہ خوب بات کرتی تھی، اس دن شرم آ رہی ہے۔ یہاں تو رات رات بھر چیٹنگ ہوتی رہتی تھی، لیکن اس دن شرم آ رہی ہے، ایک دکھاوا بھی ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں وہ نہیں دیکھنا، ہمیں حدیث دیکھنا ہے۔ کچھ جاہل لوگ وہاں بار بار پوچھیں گے بولو، اور وہاں اس کی سہیلیاں بیٹھی رہتی ہیں، وہ کہانی مار مار کے کہتی بول بول، ارے بول دے، ہاں کہتے میں نے قبول کیا، بول بول، اور پھر اس سے زبردستی بلوا کر کہتی ہیں، بیچاری کہتی ہے کہ میں نے قبول کیا۔ جہالت کی ساری حدیں توڑ دی جاتی ہے۔ یہ سب سے بڑی جہالت ہے کہ اس کے منہ سے کہلوایا جا رہا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا اذنھا سماتھا، اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے۔ ایک بار پوچھیے آپ، 3 بار بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنا نہ ہو تو وہ لڑکی کہے جی کیا کہا آپ نے، تب آپ دوبارہ کہیے۔ جب وہ لڑکی سن چکی ہے آپ کی بات تو دوبارہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ 3 بار آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہ 2 بار کہنا سنت ہے، نہ 3 بار کہنا سنت ہے، زور سے بولنا ضروری ہے۔ آپ پہلی بار اتنی زور سے بولیے کہ لڑکی سن لے۔ ہاں زینب فلاں کی بیٹی، آپ کا نکاح محمد اسلم اکرم صاحب کے بیٹے کے ساتھ 5000 روپے مبلغ مہر علاوہ نان نفقہ آپ کو ان کے نکاح میں دیا جا رہا ہے، کیا آپ اس لڑکے کو قبول کرتی ہیں؟ اتنی زور سے آپ بول دیجئے پہلی بار، شرم سے اس کا سر نیچے جھک جائے گا۔ اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے۔ اگر وہ خاموش ہے تو سمجھ لو کہ اس نے اجازت دے دی۔ رجسٹر آگے بڑھا دیجئے، اس سے سائن کرا لیجئے اور لے کے چلے آئیے اور کہیے کہ لڑکی نے سائن کر دی ہے، لڑکی نے اجازت دے دی ہے۔ اس کے منہ سے قبول ہے کا لفظ زبردستی مت کہلوائی۔ یہ اس عورت کے لیے ہے جو شادی شدہ ہو اور جس کی طلاق ہو چکی ہو، اس کو آپ دوبارہ نکاح اس کا ہو رہا، اس کو بولنا پڑے گا، کیونکہ اب اس کے اندر سے شرم نکل چکی ہے، اب وہ دوسری شادی کر رہی ہے، اس لیے اس کو بولنا پڑے گا۔ یا جس کا شوہر انتقال کر گیا، عدت گزار کے وہ دوسری شادی کر رہی ہے، تو اس وقت اس کو بولنا پڑے گا ہاں مجھے فلاں آدمی قبول ہے۔ لیکن کنواری لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے، اور بس رجسٹر لے کے آئیے اور پھر لڑکے کا نکاح آپ پڑھائیے۔ لڑکے کا نکاح ہوگا، لڑکی کی اجازت لی جائے گی۔ اور یاد رکھنا، دنیا کا کتنا ہی امیر باپ ہو، کتنا ہی بڑا مولوی ہو، کتنا ہی بڑا سرپنچ و چودھری ہو، اگر اس نے اپنی بیٹی کی مرضی کے خلاف اس کی شادی کسی دوسری جگہ کر دی تو اس شادی کا کوئی اعتبار نہیں ہے شریعت کے اندر۔ مثلا ہم جہاں کرنا چاہ رہے ہیں شادی، میری بیٹی وہاں تیار نہیں ہے، میری بیٹی جہاں شادی کرنا چاہ رہی ہے وہاں ہم نہیں چاہتے کہ وہ شادی کرے، ہم نے اپنی پسند کا لڑکا لا کر اس کا نکاح کرا دیا، اور بیٹی مجبور ہو کر اس کے ساتھ نکاح کرتی ہے، لیکن وہ قاضی سے یہ کہتی ہے، قاضی صاحب نکاح پڑھانے والے سے کہتی ہے مولانا صاحب یہ نکاح میری مرضی کے خلاف، میرے باپ نے جو لڑکا لا کر رکھ دیا ہے یہ دل سے مجھے پسند نہیں ہے، قاضی صاحب نکاح نہیں پڑھائیں گے، اور اگر پڑھا دیتے ہیں تو اس کے نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک عورت، ایک صحابیہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور کہتی اللہ کے رسول میرے باپ نے میرا نکاح ایسی جگہ کر دیا ہے جو لڑکا مجھے پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے نکاح ہو جانے کے بعد بھی اس لڑکی سے کہا اگر وہ تمہیں پسند نہیں اور اس کے باوجود تمہارے باپ نے تمہاری شادی کر دی ہے تو تجھے اختیار ہے، تو چاہے تو اس لڑکے کے ساتھ رہے یا تو چاہے تو میں نکاح تیرا فسخ کر دیتا ہوں، لڑکے کے طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، نکاح فسخ کر دیتا ہوں۔ ایک عدت گزارے گی حیض کی،
جس کا نکاح فسق ہوگا اس کی عدت 3 مہینے نہیں ہے، صرف ایک حیض اس کی، ایک پیریڈ اس کی عدت ہے۔ تم ایک پیریڈ، ایک ماہواری، ایک MC، بس یہ پیریڈ گزارو، اور جیسے ہی تمہارا مہینہ ہو، مہینہ سے ختم ہونے کے بعد ہی تم دوسری شادی کر سکتی ہو اپنے من پسند لڑکے کے ساتھ۔ لیکن لڑکی کو شادی کے لیے ولی کی سخت ضرورت ہے، اپنے باپ کی، سرپرست کی، مالک کی ضرورت ہے۔ لڑکی، یہ سچ ہے کہ لڑکی کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ لڑکی اپنی مرضی سے اکیلے بھی نکاح نہیں کر سکتی ہے، اس کو نکاح کے لیے ولی کی اجازت چاہیے، اور ولی اس کا باپ ہے۔ باپ اگر دماغی طور پر کمزور ہے تو چچا ہے، چچا دماغی طور پر کمزور ہے تو لڑکی کا بھائی ہے، اور لڑکی کا بھائی بھی نہیں تو کوئی اور جو اس کا رشتہ دار قریبی ہوگا اس کی اجازت چاہیے۔ لیکن جس لڑکی کا کوئی نہ ہو تو پھر قاضی خود ولی بن سکتا ہے۔ جیسے مولانا جرجیز اگر کسی کا نکاح پڑھا رہے ہیں، لڑکی کا باپ بھی نہیں ہے، لڑکی کا بھائی بھی نہیں ہے، لڑکی کا چچا بھی نہیں ہے، تو پھر مولانا جرجیز خود قاضی، خود ولی بن سکتے ہیں اور اس لڑکی کا ولی بن کر نکاح کرا سکتے ہیں، قاضی ولی بن سکتا ہے۔ لیکن کوئی دوسرے گاؤں کی لڑکی اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر بھاگ کر آپ کے گاؤں میں رتنی میں آ جائے تو رتنی کا رہنے والا کوئی بڈھا اس لڑکی کا باپ نہیں بن سکتا ہے۔ ہوتا ہے ایسا، سمجھ رہے ہیں نا؟ کسی دوسرے گاؤں کی کوئی لڑکی بھاگ کے رتنی میں آ گئی، رتنی کے لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، اب اس کے باپ نے کہہ دیا تو بھاگ کے گئی ہے، میرے گھر میں اگر قدم رکھے گی تو ہم ٹانگیں کاٹ دیں گے تیرے، مرتے دم تک تجھ سے رشتہ ختم۔ اب وہ لڑکی وہاں نہیں جانا چاہ رہی ہے، یہاں ایک بڈھا اٹھتا ہے، حاجی ہے صاحب، پان منہ میں کھاتے ہیں، سعودیہ کا رومال ڈالے ہوئے ہیں، بیٹا کوئی بات نہیں، میں تمہارا باپ بن جاتا ہوں۔ تیرے باپ بن جانے سے رشتہ جائز نہیں ہو جائے گا، وہ لڑکی بھاگ کر آئی ہے، نہ کسی کے باپ کے بن جانے سے، نہ حاجی اور نمازی، کوئی مولوی بھی اس کا باپ نہیں بن سکتا ہے۔ منہ بولے باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت کے اندر۔ کل یہ لڑکی اگر حج کرنے جاتی ہے تو منہ بولے باپ کے ساتھ نہیں جا سکتی ہے، منہ بولے بھائی کے ساتھ نہیں جا سکتی ہے۔ شریعت نے یہ اجازت نہیں دی جو چاہے اس کا باپ بن جائے، پھر تو کورٹ میرج بھی اسلام میں جائز ہو جائے گی۔ جبکہ ہمارا سب کا اجتماعی فتویٰ ہے، دیوبندی، بریلوی، یہاں تک کہ شیعہ بھی، یہاں تک کہ اہل حدیث بھی، سب کا اجتماعی فیصلہ ہے اور اجتماعی فتویٰ ہے کہ کورٹ میرج ماں باپ کی اجازت کے بغیر جو لڑکے اور لڑکیاں کورٹ میں کر رہے ہیں، اسلام کے اندر، شریعت کے اندر اس کورٹ میرج کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کورٹ میرج کے باوجود لڑکا اور لڑکی زنا کاری کریں گے، حرام کاری کریں گے، ان سے جتنی اولاد پیدا ہوگی سب حرامی اور ناجائز اولادیں مانی جائیں گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، شریعت کے اندر ولی چاہیے، ولی، لڑکی کو ولی۔ تو اتنی عزت دی اسلام نے عورت کو کہ عورت اپنی مرضی سے پہلے لڑکی کا نکاح ہوگا، اجازت لی جائے گی، اس کے بعد لڑکے کا نکاح ہوگا۔ اگر شادی کے دن ہی لڑکی منع کر دے کہ ہم نہیں کریں گے، لوٹاؤ ان چوروں کو، بھگاؤ بھگاؤ ان ڈاکوؤں کو، یہ لوٹنے آئے ہیں، نہیں کریں گے، میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تو اتنی جہالت تھی عرب کے اندر، لیکن اسلام نے اتنی عزت بخشی ہے عورت، جہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہندو دھرم کے اندر کیا ہے، برہما جی نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا، ران سے ویش کو پیدا کیا اور پیروں سے شودر کو پیدا کیا۔ شودر ہریجن پیروں سے پیدا ہے برہما جی کے۔ آگے لکھا ہے کہ اگر کوئی برہمن کسی شودر کی لڑکی پر غلط نظر ڈال دے، اگر کسی برہمن کو کسی شودر کی لڑکی پسند آ جائے تو شودر کو چاہیے کہ اپنی بیٹی اس برہمن لڑکے کو دے دے، لیکن اگر کسی شودر کو کسی برہمن کی لڑکی پسند آ جائے، اگر کسی شودر کو کسی برہمن کی بیٹی پسند آ جائے تو راجا کو چاہیے کہ اس شودر کو پکڑ کر اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دے، جن آنکھوں سے اس نے برہمن کی بیٹی کو دیکھا اس کی آنکھیں پھوڑ دے۔ غور کریں آپ، برہمن کو اگر پسند آ جائے تو شودر کو اپنی بیٹی دے دینا چاہیے،
لیکن شودر کو اگر برہمن کی بیٹی پسند آ جائے تو راجا کو چاہیے کہ وہ شودر کی دونوں آنکھیں پھوڑ دے. یہ عزت ہے عورت کی ہندو دھرم میں. دیکھ لیجیے آپ. اور اسلام اس کے برعکس کیا کہتا ہے کہ لڑکی کی اجازت کے بغیر تم نکاح تک نہیں کر سکتے ہو. آپ نے دیکھا ہے کہ عورت کا مقام اسلام کے اندر کیا ہے. اور مزید دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں دکھاؤں ایک عورت کو کیا سمان دیا ہے. کبھی حج کرنے گئے ہو؟ نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے حج کرنے کی. اللہ رب العالمین اس مقدس مقام پر ہم سب کو پہنچائے. جب آپ جائیں گے یا جو لوگ گئے ہیں ان سے پوچھئے, آپ پہلے عمرہ کریں گے, اور عمرہ جب آپ کریں گے تو جاتے ہی آپ احرام کی حالت میں پہلے خانہ کعبہ کا طواف کریں گے, 7 چکر لگائیں گے. خانہ کعبہ کا طواف پورا کرنے کے بعد آپ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھیں گے. اگر وہاں جگہ نہ مل سکے بھیڑ میں تو پورے خانہ کعبہ میں جہاں آپ کو جگہ ملے وہاں 2 رکعت آپ نماز پڑھیے. پھر آپ کو جو دعا مانگنا مانگیے. اس کے بعد آپ کو صفا اور مروہ کی سعی کرنا پڑے گی, صفا اور مروہ کا چکر لگانا پڑے گا. آپ کو پہلا چکر صفا سے شروع کرنا ہے, مروہ تک جانا ہے, مروہ سے پھر لوٹ کے آنا ہے, صفا تک جانا ہے. آپ کو آنے اور جانے کو ملا کر 7 چکر لگانا ہے. جب صفا سے مروہ کی طرف آپ جائیں گے تو پہلے آپ نارمل چال چلیں گے, نارمل. پھر ہری بتی لگی ہوئی ہے, گرین سگنل. جب آپ گرین سگنل پہ پہنچیں گے تو وہاں تھوڑا سا سینہ تان کر, تھوڑا سا سینہ تان کر اکڑ کر ایسے ایسے آپ دوڑیں گے. بہت تیز نہیں جیسے رن لے رہے ہو کرکٹ کا, ایسے نہیں, ہلکا ہلکا دوڑیں گے. اور سینہ تھوڑا سا ایسے 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 کرتے ہوئے آپ ہلکے ہلکے دوڑ, ایسا لگے کہ ہاں دوڑ رہے ہیں لیکن اسپیڈ بہت تیز نہیں, ہلکی ہلکی چال سے دوڑتے ہوئے آپ جائیں گے. کیوں؟ آپ پھر دوسری ہری بتی لگی ہے, وہاں آپ پھر نارمل چال سے شروع کریں گے. پھر ہری بتی لگی ہے, پھر وہاں آپ سینہ تانیں گے اور اکڑ کے چلیں گے. پھر مروہ سے آتے وقت بھی آپ ایسا ہی کریں گے. ان مقامات پر جہاں ہلکا ہلکا سینہ تان کر دوڑا جاتا ہے وہاں حضرت ہاجرہ دوڑی تھیں. جب ان کے بیٹے کو پانی نہیں مل رہا تھا, زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے اسماعیل, منہ میں انگوٹھا رکھے چوس رہے تھے, اور ہاجرہ کہہ رہی تھی اللہ میرا بیٹا پیاسا ہے, تیرا بندہ ابراہیم اس کو تیرے سپرد کر کے گیا ہے, مجھے اور اس بچے کو تیرے سپرد کر کے گیا ہے. جب میں نے پوچھا کہ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو, کس کے حوالے, الا من تترکونا, ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے بڑھتے ہوئے کہا دلیل اللہ, اے اللہ مجھے اور اس بچے کو اس نے تیرے حوالے کیا ہے, تیرے سپرد کیا ہے. اس بچے کو پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے, علاقے میں کہیں پانی نہیں ہے. حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتی ہیں, صفا سے نیچے جھانک کر دیکھتی ہیں, شاید کوئی گاؤں, شاید کوئی قبیلہ, شاید کوئی محلہ مجھے نظر آ جائے, 2-4 آدمی رہنے والے نظر آ جائیں اور میں ان سے تھوڑا سا پانی لے لوں. لیکن پہاڑی کی اونچائی پر چڑھنے کے بعد بھی ان کو نیچے کوئی بستی نظر نہیں آئی. صفا سے چکر لگاتی ہیں, نارمل چال چلتی ہیں, پھر تھوڑی دور سینہ تان کر چلتی ہیں, دوڑتی ہیں, پھر رکتی ہیں, پھر نارمل چال چلتی ہیں, پھر دوڑتی ہیں اور مروہ پہ پہنچ جاتی ہیں. مروہ کی پہاڑی سے نیچے جھانک کر دیکھتے ہیں کہ کوئی بستی مل جائے, کوئی محلہ مل جائے, کوئی گاؤں مل جائے جہاں میں تھوڑا سا پانی لے کر اپنے بچے کو پلا سکوں. لیکن مروہ کی پہاڑی کے نیچے بھی کوئی بستی آباد نہیں ہے. لیکن اپنے بچے کو دیکھتی ہے, ہونٹ میں انگوٹھا رکھے ہوئے ہے, اپنے بچے کی پیاس کی خاطر پھر مروہ سے صفا, پھر صفا سے مروہ, پھر مروہ سے صفا, پھر صفا سے مروہ, 7 چکر لگا کر اپنے بیٹے کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے اللہ جتنا میں عورت ہو کر سکتی تھی کر لیا, ایک لیڈی ہو کے کر سکتی تھی کر لیا, جتنا دوڑ سکتی تھی دوڑ چکی, جتنی محنت کر سکتی تھی کر لی, اب طاقت میرے بس سے باہر ہو چکی ہے. اللہ تو ہی غیب سے مدد فرما, اس اسماعیل کے لیے پانی کا انتظام کر دے. اللہ اس کو میرا شوہر مجھے اور اس بچے کو تیرے حوالے کر کے گیا ہے. اللہ نے کہا جبریل کیا دیکھتے ہو, میری بندی نے مجھے پکارا ہے اور میرا بندہ ابراہیم میرے
میرے ہی راستے میں گیا ہے، جاؤ جہاں اسماعیل پیروں کی ایڑیاں رگڑ رہے تم اپنا پر وہیں پر مارو۔ جبرائیل امین آسمان سے نیچے اترتے ہیں اور جہاں اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہیں پر مارتے ہیں اور پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے، پانی بہنے لگتا ہے۔ ہاجرہ اس پانی کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہیں اور اس کو منڈیر باندھنے لگتی ہے۔ پانی ادھر ادھر بہنے لگا، وہ سوچ رہی تھی کہ پانی کہیں ختم نہ ہو جائے، اس لیے سمیٹنے لگی۔ کتنا سمیٹیں گی؟ پانی کا چشمہ نکل رہا ہے، پانی ادھر ادھر سمیٹ رہی ہیں اور اب عبرانی زبان میں کہہ رہی ہیں زم زم۔ یہ عربی کا جملہ نہیں ہے، زم 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 کا مطلب ہوتا رک رک، ٹھہر ٹھہر، کہاں جا رہا، رک، زم زم، بار بار کہہ رہے ہیں زم زم، یعنی رک رک، زم زم، ٹھہر ٹھہر، یہ بار بار کہہ رہی ہیں، لیکن پانی کہاں ٹھہرنے والا ہے، وہ سمیٹتی ہیں، پانی بہہ جاتا ہے۔ حضرت ہاجرہ مٹی سے ایک منڈیر باندھ دیتی ہیں تاکہ پانی ادھر ادھر نہ جائے، اسی میں جمع ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ہاجرہ پر رحم فرمائے، اگر ہاجرہ نے اس پانی کی باؤنڈیشن نہ کی ہوتی، ہاجرہ نے اس پانی کی منڈیر نہ باندھی ہوتی، ہاجرہ نے اس پانی کو روکا نہ ہوتا تو اللہ اس پانی کو ساری دنیا میں پہنچا دیتا۔